بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور ایک لنگڑے مچھر کا واقعہ جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو نیست و نابود کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے سبق بنا دیا۔ دوستو، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا، یہ آپ اس واقعے میں جان جائیں گے۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا اور نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورت سے دور رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہیں، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں جاتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی آتی۔ تقریباً کچھ عرصے تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہیں اور اپنے چچا کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے، اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ، یہ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے۔
اور ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لیں۔ کئی سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی، اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، اور آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائے۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے، اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اللہ رب العزت ایسے گھمنڈی اور ظالموں کو اپنے طاقتور فرشتوں سے نہیں بلکہ اپنے کمزور مخلوق سے کام لیتا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت ہی حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچاؤ۔ لیکن افسوس، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا، اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتی کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیے۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں جا کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنار کر سکتا ہے، کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔
یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ نہ چاہے تو ہوا نہ چلے، اور وہ نہ چاہے تو زمین اناج نہ اگائے، وہ نہ چاہے تو انسان سانس بھی نہ لے سکے۔ یہ سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ نبیوں کے واقعات قرآن شریف میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت محمدیہ ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل حافظ ارشان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔